اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ماہ رجب اپنی تمام برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ تمام مومنین اور مومنات اپنے دامن کو پھیلائے، اپنے اپنے ظروف لیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں ہماری جھولیوں کو، ہمارے کشکولوں کو اپنی برکتوں سے بھر دے۔ پہلی رجب ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت بسعادت تمام مومنین اور مومنات کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ کی ایک حدیث کہ حیا اور ایمان ایک رشتے کے دو گوہر ہیں، جب ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اہم اور مضبوط رشتہ ہے دونوں کا۔ اس کے بعد ایک عجیب حدیث جو آج کل کے ماحول کے اعتبار سے سننے کے بعد آدمی پر لرزہ طاری کر دیتی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عورتوں اور بچوں سے حیا ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت جو دور چل رہا ہے بے حیائی، فحاشی، عریانیت، بے ادبی کا، اس میں یقیناً ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ پہلے مرد حضرات گھروں سے باہر رہنے کی وجہ سے اس عذر کو پیش کر کے چھٹ جایا کرتے تھے کہ ہمیں مختلف جگہ، مختلف ماحول، مختلف لوگوں، مختلف ماحول میں مختلف کام کرنا پڑتا ہے، اس لیے لغزشوں کا اور غلطیوں کا امکان زیادہ ہے، یعنی دنیا گھومنی پڑتی ہے۔ تو دیکھ لیجئے انٹرنیٹ کے اس دور میں، کرونا پینڈیمک کے اس ماحول میں، اب خواتین اور بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل موجود ہے اور وہ پوری دنیا گھوم رہے ہیں۔ اب دونوں کے لیے گناہوں کے موارد برابر ہو گئے ہیں۔ جتنی اپارچونیٹیز مردوں کے پاس تھی، اب اتنی اپارچونیٹیز عورتوں اور بچوں کے پاس بھی ہے۔ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود ایاز والی کیفیت ہے۔ اب آپ یہ کہیں کہ بھئی رجب کا مہینہ ہے، اہل بیت کی سب سے زیادہ خوشیاں اسی مہینے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم رجب، پھر شعبان، پھر ماہ رمضان سے گزرتے ہوئے تزکیہ نفس کریں گے، نیکیاں سمیٹیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور سرفراز ہوں گے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ تزکیہ نفس کے دو مرحلے، دو پہلو ہوتے ہیں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب خود سازی میں تفصیل کے ساتھ، بلکہ پوری کتاب خود سازی اور ان دو مراحل سے متعلق ہے۔ پہلا مرحلہ تخلیہ اور دوسرا مرحلہ تحلیہ۔ پہلا مرحلہ تخلیہ یعنی خالی کرنا، ایمٹی کرنا، ریموو کرنا، ایویکویٹ کرنا، نکالنا، یعنی گناہوں کو، لغزشوں کو، خطاؤں کو، بدنیتی کو، بدعقیدگی کو۔ تخلیہ خلوت سے نکلا ہے، خالی کرنے سے نکلا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ تحلیہ یعنی حلول کرنا، انسٹل کرنا، فل کرنا، پور کرنا، بھرنا، یعنی اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا۔ تو جہاں اپنے آپ کو نیکیوں سے آراستہ کرنا ضروری ہے، وہاں پر اپنے آپ کو، اپنی شخصیت، اپنی روح کو گناہوں سے خالی کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک شخص باہر سے آتا ہے گندگی میں، غلاظت میں، نجاست میں، پسینے میں شرابور، دھول مٹی سے اٹا ہوا، اور وہ نہایت نفیس کپڑے پہن لے، پرفیوم لگا لے، تو ہر شخص اس کو احمق کہے گا، نہ وہ زینت شمار ہوگی، بلکہ وہ زینت مزید بدبو کے بھبکے آپ کو دے گی۔ تو طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نہائے دھوئیں، غلاظت، نجاست، دھول مٹی کو اپنے بدن سے دور کریں، اور اس کے بعد اچھا لباس
اور خوشبو لگائیں۔ چنانچہ تزکیہ نفس کے مراحل کے حوالے سے ضروری ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے دور کرے اور اس کے بعد نیکیوں کی طرف رجوع کرے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ بہت بڑا ظرف لے کے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں اور یہ زعم کریں کہ کیونکہ میرا ظرف بڑا ہے اور میں اللہ سے زیادہ نیکیاں، میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ توفیقات، برکتیں سمیٹوں گا۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ ظرف کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس میں سوراخ ہے تو قیامت تک اس کو بھرتے رہیے، وہ کبھی نہیں بھرے گا، ہمیشہ خالی رہے گا۔ تو ہم نیکیوں کا اہتمام تو کر لیتے ہیں، لیکن نیکیوں کے ساتھ جو سوراخ ہیں، جو چھید ہیں، جو غلطیاں، جو لغزشیں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، ان پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ اسی لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ نشر و اشاعت کے اس دور میں، انفارمیشن کے اس پیریڈ میں، انسان تمام تر سہولیات کے باوجود درس و تدریس، کتابیں، ویب سائٹس، مجالس، محافل، دین سے اتنا کم حق فائدہ نہیں اٹھا پا رہا جتنا اٹھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر نشر و اشاعت میں دینی مواد حاصل کرنے کا مرحلہ آسان ہوا ہے تو ساتھ ساتھ شیطانی افعال اور نظریات اور عقائد بھی پھیلنے کا سامان پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیاں کریں تو اس کے ساتھ ساتھ ان برائیوں کو بھی چھوڑتے چلے جائیں جو ہماری ان نیکیوں کو اکارت کر سکتی ہیں۔ اور آپ غور کریں تو ہر نیکی کے مقابلے میں ایک بدی موجود ہے، سچ کے مقابلے میں جھوٹ موجود ہے، حلال کمائی کے مقابلے میں حرام موجود ہے، صلح رحمی کے مقابلے میں لڑائی جھگڑا، قطع رحمی موجود ہے، عشق حقیقی کے مقابلے میں عشق مجازی موجود ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نمازوں میں مزہ نہیں، مجلسوں میں وہ سرور نہیں، دروس میں وہ تاثیر نہیں، وہ جھانکے اپنے اندر کہ عشق الہی میں کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو مجھے دور کر رہی ہے اللہ تعالیٰ سے تمام تر کوششوں کے باوجود۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو، انسان دن بھر جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سوچتا ہے، بس وہ نماز میں وہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے، اسی پہ توجہ ہوتی ہے انسان کی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان خواب میں کیا دیکھتا ہے، وہی دیکھتا ہے جو دن بھر سوچ رہا ہوتا ہے۔ دن بھر اگر اس نے کوئی حادثہ، کوئی چیز دیکھی ہو، وہ منظر خواب میں آ جاتا ہے آپ کے۔ تو اگر آپ دن بھر خدا کو ناراض کرنے کے در پہ ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے دوران آپ خدا کی طرف متوجہ ہوں؟ اگر نماز سے ہٹ کر، عبادات سے ہٹ کر آپ عشق مجازی میں کھوئے ہوئے ہوں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نماز کے دوران آپ عشق حقیقی میں غرق ہو جائیں؟ چنانچہ عشق حقیقی کو پانے کے لیے عشق مجازی سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہاں پہ بلکہ دو اہم نقطے آپ کے گوشے گزار کر چلیں کہ اللہ تعالیٰ عشق مجازی کا انکاری نہیں ہے۔ اگر یہ عشق مجازی حدود و قیود، نکاح اور صیغے، قانون ایک پراپر اناؤنسمنٹ دعوت کی صورت میں ہو، یعنی شادی کی صورت میں، تو اس کے لیے کہا گیا ہے ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور اگر کوئی اس سے جان چھڑاتا ہے، رغبت نہیں رکھتا، فلیس منی، مجھ سے تو ہے ہی نہیں، یعنی میری دربار سے، میری محفل سے نکل جائے وہ شخص۔ تو حدود و قیود، ضوابط، قانون، پراپر پروسیجر اگر ہو تو موسٹ ویلکم، اگر نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کا تعلق حرام عشق سے ہے۔ دوسری اہم بات، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک انسان عشق مجازی میں مبتلا نہ ہو؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کے عشق میں مبتلا نہ ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ادھورا پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اشرف المخلوقات انسان کو ہی لے لیجئے،
ورنہ تو یہ بات جانوروں اور نباتات پہ بھی صادق آتی ہے، ادھورا پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہا ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، کچھ نہ کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری حرکت ہے گھر سے نکلنے کی یا گھر میں رہ کر بھی کچھ نہ کچھ کرنے کی، یہ حرکت ہمیں بتا رہی ہے، اظہار ہے اس بات کا، ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہم کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی شخصیت کو سنوارنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پڑے رہے ہیں آپ ایک کونے پہ، زیادہ کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں مل جائیں گی بقا کے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں میں کچھ پڑھوں، میں کچھ ہنر سیکھوں، میں کسی سے ملوں اور میرا ایک حلقہ احباب ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے ادھورا پیدا کیا ہے۔ اللہ کی کسی مخلوق میں یہ طاقت یا اہلیت نہیں کہ وہ اللہ کی صفات کو، جو کہ بعض اوقات متضاد صفات ہوتی ہیں، بیک وقت جذب کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، یعنی اس بوجھ کے لیے، دو افراد کا انتخاب کیا، مرد کا اور عورت کا۔ مرد کو اپنی جلالی صفات دی اور عورت کو اپنی جمالی صفات دی۔ جلالی صفات یعنی غلبہ، قہر، غصہ، حکومت، سزا۔ جمالی صفات یعنی محبت، ہمدردی، قربانی، خدمت۔ جلالی صفات مردوں کو دی اور جمالی صفات عورتوں کو دی۔ اب مرد چاہے کتنا ہی اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں، اپنی زندگی میں کامیاب ہو، چاہے اس کو دنیا کی حکمرانی مل جائے، لیکن وہ عورت کی تلاش میں رہے گا، کیونکہ اس کو اپنی شخصیت مکمل کرنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد اپنے اندر نسوانی خصوصیات پیدا کر کے کہے کہ میں مکمل ہو گیا، ایسے مرد کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اسی طرح عورت ڈاکٹر، انجینئر، فلاسفر، وزیر اعظم بن جائے، پھر بھی وہ مکمل نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک مرد درکار ہے۔ ایک عورت یہ نہیں کر سکتی میرے اندر مردانہ صفات پیدا ہو جائیں، چلو میں مکمل ہو گئی، اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ طریقہ کار ازدواج، طریقہ کار عشق مجازی، تاکہ ان دونوں کو اکٹھا کیا جا سکے۔ اگر یہ عشق نہ ہو تو دونوں کا اکٹھا رہنا ناممکن ہے۔ یہ بات، اس کی مثال کہ یہ ناگزیر کیوں ہے ملاپ یا ازدواج عشق مجازی، بہترین مثال، سب سے پہلی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی۔ ہم زیادہ سے زیادہ کس چیز کا خواب دیکھ سکتے ہیں؟ جنت کا۔ لیکن جنت ملنے کے باوجود ابراہیم اداس رہتے تھے۔ جب اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ساتھی چاہیے، ایک شریک حیات چاہیے، ایک رفیق چاہیے۔ ان جیسا ایک آدمی کیوں نہیں دے دیا اللہ نے؟ عورت ہی کیوں دی؟ تو معلوم تھا کہ آدم کی جو صفات ہیں وہ ایک درجے پہ جا کے رک جائیں گی اور باقی صفات کی تکمیل، تلافی ایک عورت کرے گی۔ اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، ایک عورت کو بھرا پورا گھر دے دیا جائے، سب کچھ دے جائے، عورت کے ساتھ مرد نہ ہو تو اس کی شخصیت ادھوری ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اچھا یہ بھی اتفاق دیکھیے کہ کائنات میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا، اور جنت میں آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا۔ وہاں مزید بہن بھائی نہیں پیدا ہوں گے، وہاں بھی آخری رشتہ میاں بیوی کا، یہاں بھی۔ لیکن اس ازدواج کو، اس تعلق کو ہمارے معاشرے نے مذاق کا ذریعہ بنا لیا ہے، اور ہوتا یہی ہے کہ بری چیز تو برے حال لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن اچھی چیز برے لوگوں کے ہاتھ میں جا کے ہائی جیک ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی غنڈہ بدماش کسی اچھے آدمی کو اغوا کر لے اور پھر تاوان طلب کرے یا اس کو مس یوز کرے، مثلاً ایٹم بم یا ویپنز ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں جو دنیا پہ غلبہ کرنے اور ظلم کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ ویپنز مس یوز ہوں گے۔ تو ہوتا کیا ہے، یہ عشق مجازی غلط لوگوں کے ہاتھ میں آیا، اس کو جب دین کی مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، جب قرآن کی مس انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے درس دیا وضو میں مسح کے حوالے سے، واضح طور پہ آیت موجود ہے لیکن مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے اس آیت کو۔ تو جب قرآن کو مس یوز کیا جا سکتا ہے تو ایک اچھے بھلے جائز رشتے کو، جو اولین رشتہ تھا، جو آخری رشتہ ہوگا، اس کو کیوں نہ مس یوز کیا جائے؟ اور جو ناگزیر ہے، مینڈیٹری ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتی مجھے مرد کی ضرورت نہیں، اس کو بھی مس یوز، چنانچہ لوگوں نے مس یوز کیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ
جب ہم یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یعنی موضوع ہے عشق حقیقی اور عشق مجازی. ویلنٹائن ڈے بھی ہے اور 5ویں امام کی ولادت بھی ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو کیا حکمت ہے پہلی رجب کے آنے کی، کہ ہم 5ویں امام کا یہ قول یاد رکھیں کہ حیا اور ایمان ایک رشتے کے دو گوہر ہیں، ایک رخصت ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی رخصت ہو جاتا ہے. اس فرمان کو یاد رکھیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک عورتوں اور بچوں سے حیا نہیں نکل جائے گی. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ توجہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جہاں ماہ رجب میں نیکیاں سمیٹیں وہاں گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ لعلکم تتقون جگہ جگہ پر ہے. یہ نہیں کہ لعلکم محسنین کہ تم احسان کرنے والے، تم جو ہے وہ حسنات کرنے والے یا نیکیاں کرنے والے بن جاؤ. تقویٰ گناہوں سے دوری زیادہ ضروری ہے بنسبت نیکیوں کے حصول کے، کیونکہ برتن پہلے صاف کیا جاتا ہے، برتن پہلے دھویا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں کوئی شیریں کھانا یا جو ہے وہ مشروب ڈالا جاتا ہے. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی آدھا مشروب ہے اور آدھا زہر، بات برابر ہو گئی. جیسے ہم کہتے ہیں بھئی دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، تو لوگ دنیا کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ گناہ. حالانکہ دنیا کا مطلب ہے جائز تفریحات، اس کو کہتے ہیں دنیا کہ دین دنیا کہ دنیا اور دین جو دونوں ساتھ ہونے چاہیے. بہرحال مصیبت اور جھگڑا اور مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب چیزوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ خلط ملط کرو. دیکھیں باطل گناہ حرام پھر بھی بہتر ہے کہ نظر آتا ہے حرام ہے، باطل ہے، غلط ہے، لیکن جب خلط ملط کر دیں گے تو پھر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ سمجھتے نہیں کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. لوگوں کے سوالات ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یا عشق مجازی کے حوالے سے اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اصل عشق ہے کیا. تو مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم عشق مجازی میں عشق حقیقی لے آتے ہیں اور عشق حقیقی میں عشق مجازی ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں. مولا سے جب پوچھا کہ عدل کیا ہے، مولا نے کہا چیزوں کو ان کی جگہ پہ رکھنا. اور پھر پوچھا ظلم کیا ہے، مولا نے کہا میں کہہ چکا. یعنی جب چیزوں کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، خلط ملط کریں گے تو یہ ظلم ہوگا. تو ظلم فقط یہ نہیں کہ آپ کسی چیز میں وہ چیز نہ ڈالیں کہ جو اس میں نہیں ہونی چاہیے، مثلا چینی کی جگہ آپ نمک ڈال دیں تو چائے کیسے بنے گی. وہ اسی طرح عشق حقیقی کے وقت عشق مجازی اور عشق مجازی کے وقت عشق حقیقی اگر آپ یاد رکھیں تو یقیناً گڑبڑ ہو گئی. آیت اللہ بہجت کے مطابق کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہی کچھ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے جو دن بھر ہوتا ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں خدا کے لیے، یعنی اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، دوست احباب سے، تو یقیناً نماز میں خدا یاد آئے گا. لیکن اگر آپ اپنی بیوی بچوں سے محبت اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، عشق مجازی حرام والا عشق تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی غلط ہو جائے گا، یہ بھی اصولوں سے انحراف ہو جائے گا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ گاڑی میں جہاز کا انجن لگا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گاڑی ہے اب یہ جہاز کی سپیڈ سے چلے گی اور اڑے گی. گاڑی تو نہیں اڑے گی، اس کے پرخچے ضرور اڑ جائیں گے. اور دوسری طرف جو جہاز ہے جس میں سے آپ نے انجن نکال لیا ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا. تو ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم عشق حقیقی کو عشق مجازی کی طرح ڈیل کرتے ہیں. یعنی عشق مجازی میں جیسے شکوے شکایت ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، فلاں کو اتنا دیا، مجھے کچھ نہیں دیا، فلاں ایسا، میں ایسا. اور عشق مجازی میں عشق حقیقی کی شدت لے آتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہیں وہ مجھے منظور ہے. اگر آپ کہیں تو میں دنیا چھوڑ دوں، آپ کہیں تو میں والدین کو چھوڑ دوں، اگر آپ کہیں تو میں مذہب چھوڑ دوں. یہ ہم نے بھگوان یا خدا یا اللہ بنایا ہوا ہے نا اپنے عشق مجازی کے خدا کو. تو آج ہم آپ کے سامنے چند مثالیں عشق مجازی کے حوالے سے رکھیں گے، ان کا انجام اور ان کے نقصانات. اس کے بعد چند مثالیں عشق حقیقی کے حوالے سے، اس کی
نیکیاں، اس کے ثمرات، اور ان لوگوں کا مقام و مرتبہ جنہوں نے حقیقی عشق کا حقیقت میں حق ادا کیا۔ تو پہلے عشق مجازی سے کچھ واقعات کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عشق مجازی کتنا مہلک مرض ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ دیکھیے، جب انسان عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس عشق کو عشق حقیقی پہ فوقیت دیتا ہے، تو پھر وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک مؤذن نوجوان کی حکایت ہمیں کتابوں میں ملتی ہے کہ وہ کسی جگہ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں مینار یا چبوترے، اونچی منڈیر نہیں ہوا کرتے تھے، آج کل کی طرح نہیں کہ ہم کمرے میں بیٹھ کے اذان دیتے ہیں اور پورے شہر میں سنی جا سکتی ہے۔ اس زمانے میں اسپیکر نہیں تھے، تو کسی منڈیر پہ، کسی مینارے پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی۔ اب وہ نوجوان تھا، متقی پرہیزگار تھا، نمازی تو تھا ہی، بلکہ نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلایا کرتا تھا، اور بہت مشہور تھا اس کا تقویٰ اور اس کی عزت تمام شہر میں۔ کچھ عرصے بعد اس مسجد کے پڑوس میں ایک وسیع و عریض صحن والے گھر میں ایک پارسی خاندان منتقل ہوا۔ بہت مشہور اور بہت ہی امیر شخص اپنی فیملی کے ساتھ، اس کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بھی تھی۔ اب وہ اس لڑکی کی عادت تھی، جیسے ہمارے یہاں شہروں میں ٹیرس میں، صحن میں بچیاں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ لڑکی آ کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب یہ نوجوان جب عصر کی اذان دینے جایا کرتا تھا تو اس کی نظر صحن میں پڑتی، صحن میں بیٹھی ہوئی پارسی کی خوبصورت لڑکی پہ، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے ایک دن ہمت کی اور یہ سوچا کہ مجھے اب اپنے عشق کا اظہار کر دینا چاہیے اور اس کے باپ سے اس کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، وہ خود ہی چلا گیا، پارسی کے گھر پہ جا کے دستک دی۔ اس پارسی شخص نے دروازہ کھولا تو اس نے مدعا بیان کیا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس طرح اس انداز سے کوئی رشتہ لے کر آئے تو یقیناً باپ تو چراغ باں ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے میں آتا اور شدت جذبات میں کچھ کر بیٹھتا، اس نے کہا کہ اگر میں لڑوں گا تو 4 لوگ جمع ہوں گے، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے اور میرا ساتھ کوئی بھی نہیں دے گا، اور لڑکی کے باپ ہونے کے ناطے رسوائی میری ہوگی۔ چنانچہ اس نے اپنے غصے پہ ضبط کیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گا۔ اب وہ خاموش ہو گیا۔ پورے علاقے میں، پورے محلے میں ایک ہی پارسی۔ اس نے ان دنوں جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، اور حتیٰ کہ اپنے پارسی علماء کو بھی جمع کیا کہ بھئی میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس طرح کا لڑکا ہے، اور یہ اگر میں نے کچھ کیا تو میری بدنامی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ تو روزانہ یہاں پر آ کے منڈیر پہ اذان دیتا ہے، یہ بھی میرے لیے ایک سوہان روح ہے۔ تو اس لوگوں نے مختلف آرا دی۔ پارسی عالم نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ میرے خیال میں آپ کو حامی بھر دینی چاہیے، اور حامی بھر دینے کے لیے آپ کو ایک شرط رکھنی چاہیے کہ اگر تم پارسی ہو جاؤ تو میں اس لڑکی کی شادی تم سے کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور وہ کیسے پارسی ہو جائے گا؟ کہ لیں اگر پارسی نہیں ہوا تو تمہاری جان چھٹ جائے گی، اس کا مطلب پکا مسلمان ہوگا، اور اگر پارسی ہو گیا تو ہمارا پارسی مذہب اس محلے میں پھیل جائے گا کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا متقی، پرہیزگار، مؤذن، نمازی پارسی ہو گیا تو یقیناً پارسی مذہب میں کچھ ہوگا۔ جیسے ہوتا ہے جب بھی کوئی بڑا شخص کوئی مذہب اختیار کرتا تو لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال، امام غزالی، آئنسٹائن جیسے لوگوں کا تشیع قبول کرنا کیوں ابھی تک راز ہے، اور اگر اس نے قبول کر لیا تو ہمارا مذہب پھیل جائے گا۔ اب یہ کہہ کہ یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اب وہ لڑکا دوبارہ حاضر ہوتا ہے۔ اب یہ پارسی اس سے کہتا ہے کہ اگر تم پارسی مذہب قبول کر لو تو میں، اچھا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ انکار کر دے گا۔ اس لڑکے نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ اب یہ گیا سوچنے، 2 دن بعد واپس آیا، کہہ لیں گے ٹھیک ہے میں پارسی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب یہ حیران، لیکن چاروں نہ چار اس نے عالم سے مشورہ کر لیا تھا، اور جرگہ یا مشاورت ہو چکی تھی کہ ایسا ہی کرنا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم فلاں دن عصر کی نماز کے بعد آ جانا، مغرب سے پہلے ہم تمہارا
یہاں پہ نکاح کر دیں گے، جو بھی رسم وغیرہ ہوتی ہے۔ اب یہ لڑکا گیا اور اس دن کا انتظار کرنے لگا، عصر کی اذان دی اور وہ آخری اذان اس کی تھی۔ اذان دینے کے بعد اس نے تہیہ کر لیا، نیت کر لی کہ اب میں مذہب اسلام چھوڑ رہا ہوں اور پارسی مذہب قبول کر رہا ہوں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سیڑھیوں پر اس کا پیر پھسلا اور وہ نیچے گرا، سر اس کا پتھر پہ لگا، خون نکلا اور خون نکلنے کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکا اور ہسپتال یا کسی جگہ جانے سے پہلے راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا پوری عمر اس نے اذان دیتے ہوئے گزاری، لوگوں کو بلاتے ہوئے گزاری، اور اس کا انجام ایک پارسی مذہب پر ہوا۔ ہمارے یہاں اب یہ واقعات عام ہو گئے، کسی غیر شیعہ میں شادی کرنا یا کسی غیر مذہب میں شادی کرنا، اپنا مکتب چھوڑ بیٹھنا یا اپنا دین چھوڑ بیٹھنا، یہ کہہ کہ بھائی سب ایک ہی رسول کو مانتے ہیں، یہ کہنا کہ بھائی سب ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، اور پھر جب خدا کو بھی چھوڑ دیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اصل مذہب تو انسانیت ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ نہ کم نہ تھے کرو بیاں۔ تو عشق مجازی جب عشق حقیقی کی جگہ لے لے تو پھر انسان اپنا مذہب بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ ایک دوسرا واقعہ ہمیں ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ملتا ہے، اپنی عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا اور اس کو بہت زعم تھا کہ شیطان مجھے بہکا نہیں سکتا اور میں اللہ کے بڑے قریب ہوں، اور شیطان کسی طرح کوشش میں لگا رہتا کہ اس کو بہکائے۔ شیطان نے ایک ترکیب سوچی کہ عشق حقیقی کا توڑ عشق مجازی ہے۔ جب نے کہا نا کہ ہر نیکی کے مقابلے میں ایک گناہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس شہر میں ایک خوبصورت لڑکی بیمار ہوئی، کسی طرح اس کی بہن کے کان میں شیطان نے یہ ڈال دیا کہ اس کو فلاں عابد کے پاس لے جاؤ اور وہ جب دعا کرے گا تو قبول ہو جائے گی، یہ تمہاری بہن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب یہ لے کے چلتی ہے اپنی بہن کو اور عابد کے پاس جا کے کہتی کہ بیمار ہو گئی اور کسی کا جو ہے وہ کسی طرح علاج نہیں ہو پا رہا۔ تو عابد جب اس کو دیکھتا ہے تو شیطان، جسے کہتے ہیں کہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر، نظر کا تیر، جو نامحرم پہ لذت کی نگاہ سے ڈالا جائے، چنانچہ وہ اس کو دیکھ کر گھائل ہوا، فریفتہ ہوا اور اس کی نیت میں فطور آیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اپنی بہن کو یہاں چھوڑنا پڑے گا، جیسے بالکل ایسے ہی ہے کہ آج کل کرونا کے پیشنٹ کو سسپیکٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں بھی ایڈمٹ کرنا پڑے گا، تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس بہن کو تھوڑا سا تردد ہوا، پریشان ہوئی، پھر اس نے کہا یہ تو عابد ہے اور سالوں سے یہاں پہ عبادت کر رہا ہے، سب لوگ اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ تو وہ سید مہدی بیر العلوم کو کسی نے کہا کہ اگر آپ کو کسی جگہ تنہائی میں نامحرم کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو یہ آزمائش کیسی رہے گی؟ انہوں نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھلائے، یعنی وہ عالم کے جن پر لوگوں کو شبہ ہوتا تھا کہ یہ امام مہدی ہے، یہ علم اور تقوی میں اتنے آگے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، تو خدا مجھے وہ دن نہ دکھلائے۔ عابد کی نیت میں فطور آیا اور اس نے وہ کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 3 دن بعد جب اس کی بہن واپس آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری بہن تو صحیح ہو چکی تھی اور میں نے اس کو واپس کر دیا، وہ گھر جا چکی ہوگی میرے خیال میں، اور میں تو سمجھا تھا کہ تم اس کے ساتھ آؤ گی۔ اب یہ بہن جو ہے وہ پریشان ہو گئی، بہت روئی دھوئی، اپنے گھر گئی، لوگوں کو شک ہوا۔ عابد سے جب باز پرس کی گئی تو پتہ چلا کہ اس نے اس کے ساتھ غلط کام کیا اور اس کو قتل کر کے اپنے ہی صحن میں دفنا دیا۔ اب قاضی کے پاس لے جایا گیا، قاضی نے پھانسی کی سزا سنائی، پھانسی گھاٹ پہ کھڑا شرمندہ، ایک دم شیطان اس کے سامنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں بڑا زعم تھا کہ تم بہت طاقتور ہو اور میں تمہیں قابو نہیں کر سکتا، دیکھا تم نے میری طاقت کا اندازہ، کتنا طاقتور ہوں میں؟ اس نے کہا یقیناً تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو۔ اب اس کی پھانسی کی تیاری ہو رہی تھی، شیطان نے اس کو کہا کہ دیکھو میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو، اگر میں تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہوں تو میں اس پھندے سے بھی تمہیں چھڑوا سکتا ہوں۔ یہ سن کر عابد خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کسی طرح مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ تو وہ کہتا ہے اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط پوری کرنی ہوگی۔ اس نے کہا جب میں اتنے برے کام کر چکا ہوں تو ایک برا کام اور صحیح، کہیں گے ٹھیک ہے مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو۔ اب پریشان ہو جاتا ہے وہ کہ جس کی پیشانی، جس کی جبی خدا کے آگے جھکی ہو سالہ سال، اب وہ شیطان کو کیسے سجدہ کرے؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوچتا ہے، پھر کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے۔ پہلے تو کہتا ہے کہ بھئی میں کیسے کروں، میں تو خدا کو سجدہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو
برے وقت میں حالت نزاع میں مرتے وقت تو شراب اور سور بھی حرام ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، تو یہ تو سجدہ ہے۔ اس کو یہ علت سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی وقت اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالا جاتا ہے، اور وہ بے چارگی کے ساتھ شیطان سے کہتا ہے کہ پھندا میرے گلے میں ڈال دیا گیا ہے، اب میں تمہیں سجدہ کیسے کروں گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں کے اشارے سے مجھے سجدہ کرو، اور اپنی پلکوں کو جھپکاؤ، میں سمجھ جاؤں گا تم نے سجدہ کر لیا۔ اور جیسے ہی وہ اپنے پلکوں کو جھپکاتا ہے، اسی وقت تختہ دار کو ہٹایا جاتا ہے اور وہ پھانسی پہ لٹک جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ایک عابد اتنی زیادہ عبادت کرنے والا، جب اس نے عشق حقیقی کی جگہ عشق مجازی کو دی تو وہ کہاں پہنچا؟ اسفل السافلین۔ تو یہ معذرت کے ساتھ کم شدت کے واقعات ہمارے معاشرے میں جا بجا ہیں، لیکن مایوسی کی بات نہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53 کہ کہو کہ جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں جب وہ اپنے نفوس پہ اسراف کر جائیں، گناہ کر بیٹھے، تو ان کو بولو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تقنطوا کہتے ہیں، ایک تو مایوسی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قنوطیت۔ ہم کہتے ہیں بھئی یہ تو قنوطی ہے، یہ تو کسی کی بات نہیں مانتا، بس یہ مایوس ہے، بس جس کی جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ تو قنوطیت کا شکار نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اب مایوسی سے نکل کر ان لوگوں کے واقعات یا حکایتیں پڑھیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں گزاری اور عشق حقیقی کا حقیقت میں حق ادا کیا۔ عشق مجازی کرنے والے تو فنا ہو گئے، عشق حقیقی کرنے والوں کے نام ابھی تک زندہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبر میں ان کا دوسرا نمبر، اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ابراہیم کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی تو ایک دفعہ فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں، اتنا ریوڑ، اتنے جانور۔ جو زمانے میں اصل پراپرٹی ریوڑ جانور ہوا کرتے تھے، ان کے جانوروں پر جو محافظ جانور تھے یعنی بھیڑیے وہ 400 تھے۔ تو آپ اندازہ لگا لیے ان کے ریوڑ میں کتنے، گلے میں کتنے جانور ہوں گے، ہزاروں۔ تو چونکہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نعمتیں دی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ تم چاہو تو ابراہیم کو آزما سکتے ہو۔ اب جبرائیل علیہ السلام بصورت انسان صحرا میں جاتے ہیں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اپنے جانوروں کو چرا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جبرائیل جو انسان کی صورت میں تھے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پاک و پاکیزہ ہے ملائکہ اور روح کا رب۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں آج کل کے دور میں بھی اگر انسان اپنے محبوب کا نام سنے تو ایک دم سے چونک جاتا ہے، بلکہ وہ تو ٹیٹو کی صورت میں اپنے ہاتھ میں بھی لکھواتا ہے اپنے محبوب کا نام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ نام سنا کہ یہ تو میرے محبوب کا نام ہے، وہ جاتے ہیں جہاں سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا پڑھا؟ تو وہ جبرائیل کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب تم یہ جملہ فقط میری خواہش پر پڑھو تو میں اس ریوڑ میں موجود 1/3 تمہیں دے دوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور پڑھو تو آدھا ریوڑ تمہارا۔ فرشتہ پڑھتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم کی روح فرط مسرت سے سرشار ہو جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور پڑھو تو یہ پورا ریوڑ تمہارا، صرف محبوب کا نام سننے کی تڑپ۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے کہا کہ تم نے اتنی مرتبہ پڑھا، مجھے اتنی خوشی ہوئی لیکن جی نہیں بھرا، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کو، تو ایسا کرو ریوڑ بھی تمہارا اور میں بھی تمہارا۔ اگر تم ایک مرتبہ اور پڑھ دو تو میں بھی تمہارا ریوڑ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ابراہیم نے کہا بس آج سے یہ ریوڑ اور میں تمہارا، کہاں ریوڑ، کہاں جانور، کہاں ابراہیم،
ہمیں یہاں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد کہ وہ محبت یاد آتی ہے کہ جس کے لیے انہوں نے ورقہ بن نوفل کو بیت اللہ میں بھیجا اور کہا کہ جا کر اعلان کیجئے کہ میری دولت، میرا مال، میرے غلام، میری کنیز، میرے جانور، سونا چاندی سب آپ کا اور میں بھی آپ کی. یعنی کہاں سونا چاندی جانور اور کہاں بی بی خدیجہ اپنے آپ کو بریکٹ کر رہی ہیں کہ میری حیثیت آپ کے نزدیک غلاموں کنیزوں کی، جیسے جناب ام البنین نے کہا تھا کہ مجھے فاطمہ نہ کہو، میں تو تمہاری کنیز ہوں. تو اپنے آپ کو خس و خاشاک جانوروں کے ساتھ ملا کر اپنے عاشق کے حوالے کر دینا، یہ ہے اصل عشق. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب میں اور میرا ریوڑ تمہارا. تو جبریل کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے امتحان پہ پورا اتر کر ہم فرشتوں کے نظریے کو غلط ثابت کر دیا. تو یہ ہے وہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. کہتے ہیں کہ یہ وہی ورد تھا کہ جب ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ زندان میں ایک کنیز کو ڈالا گیا کہ اس شخص کو راہ راست سے ہٹاؤ. تو کہتے ہیں کہ صبح کے وقت دیکھا کہ امام سجدے میں، اس کے پیچھے کنیز سجدے میں ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یوسف زلیخا کے پھندے سے بھاگے تھے اور زندان میں جا کے پناہ لی تھی. تو جو عورت کے پھندے سے بھاگے اور زندان میں پناہ لے وہ یوسف ہوتا ہے، اور جو خود عورت کو سبوح قدوس کہنے پہ مجبور کر دے وہ امام ہوتا ہے. تو اس کنیز سے پوچھا بادشاہ نے کہ تو کیا کرنے گئی تھی، تجھے کہاں کیا گیا تھا اور تو کس طرح ان کے شہر میں گرفتار ہو گئی، نماز روزے سے تیرا کوئی تعلق نہیں اور تو سبوح قدوس کہہ رہی ہے. کہ لیے میں کیا کروں. جب میں نے دیکھا کہ وہ شخص سبوح قدوس کہہ رہا ہے تو در و دیوار سے آوازیں آ رہی ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد. تسبیح کرتے ہیں کہ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے اللہ کی، اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے. سورہ تغابن کی پہلی آیت ہے. ملا محمد کاشی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز شب کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو جو کچھ وہ کہتے تھے اس کی آواز در و دیوار سے آتی تھی، یعنی در و دیوار ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. بلکہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا پورا جسم بلکہ آپ کا لباس. جب ہی کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو تو جتنے زیادہ لباس پہن کے نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو، کیونکہ نماز پڑھنے میں جو ذکر و اذکار ہے اس میں تمہارا لباس اور آس پاس کی اشیاء شامل ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے مویشی تو بہت دور کی بات، یہ تو فرشتوں نے بہت چھوٹی بات کی تھی کہ مویشی ہیں، نعمتیں دی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے وہ بھی خواب میں ایک اشارے کے طور پہ چلے گئے. وہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کر رہے تھے تو ذبح نہیں ہو رہے تھے. اسماعیل علیہ السلام کی عظمت کو سلام کہ انہوں نے کیا مشورہ دیا. بابا یہ نہیں کہا کہ بابا خدا نہیں چاہتا چھوڑیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، بابا چھری کی دھار تیز نہیں ہے، آپ اس کی نوک سے مجھے نہر کریں، جیسے اونٹ کو نہر کرتے قربانی میں، یا تو ذبح کرتے یا نہر کرتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کی نوک سے اسماعیل کو نہر کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی اسماعیل نہر نہ ہوئے. غصے میں انہوں نے چھری کو پھینک دیا. چھری سے غصے میں انہوں نے کہا کہ تو ذبح کیوں نہیں کرتی میرے اسماعیل کو. تو چھری سے آواز آئی کہ خلیل کہہ رہا ہے کاٹو اور جلیل کہہ رہا ہے کہ نہ کاٹو، تو میں جلیل کی آواز سنوں گی. ابراہیم علیہ السلام جب اپنی آخری عمر میں آخری وقت میں پہنچے تو اسرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئے. تو ابراہیم نے کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ تو اسرائیل نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ارأیت خلیلا
یموت خلیلا، کیا تم نے کوئی ایسا محبوب دیکھا ہے کہ جو کسی محبوب کی جان لے؟ اب یہ اسرائیل سن کر واپس چلے گئے اللہ کے پاس، اور اللہ نے کہا کہ جاؤ ابراہیم کو کہو حل رأیت حبیبا یکرہ لقائے حبیبا، کہ کیا تم نے کوئی ایسا حبیب دیکھا ہے جو حبیب سے ملاقات کے لیے کراہیت کا اظہار کرے؟ ابراہیم نے کہا ہاں اگر ایسا ہے تو آؤ میری روح قبض کر لو۔ جب بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے روسی جوڑا دیا تھا اور رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم پرانا جوڑا دے دیتی، نیا جوڑا پہن لیتی، تو بی بی نے کہا تھا میں نے تو آپ کی اتباع کی ہے۔ رسول نے کہا کہ جبرائیل آئے ہیں، کہو کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ مجھے اپنے پروردگار کی خدمت نے کسی نعمت کو مانگنے سے محروم کر دیا ہے، میں تو فقط ملاقات پروردگار چاہتی ہوں، صرف ملاقات پروردگار۔ تو کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بہت روتے تھے اللہ کے لیے، اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ یعقوب علیہ السلام روئے تو یوسف کے لیے روئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ لیکن شعیب علیہ السلام اللہ کے لیے روتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ شعیب، اچھا بینائی چلی گئی، بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی، پھر روئے، پھر بینائی چلی گئی، پھر روئے، پھر بینائی چلی گئی، پھر روئے، پھر بینائی، 4 مرتبہ اللہ نے بینائی لوٹائی۔ اچھا پہلی مرتبہ اگر بینائی گئی تو چلے ٹھیک ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ روتے روتے بینائی چلی جائے گی، دوسری مرتبہ تو معلوم تھا، تیسری مرتبہ تو معلوم تھا، چوتھی مرتبہ تو معلوم تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ صدام حسین کے سپاہیوں نے چند شیعان علی کو پکڑا اور کہا کہ تم میں سے کون ہے جو امام حسین کو صدام حسین سے زیادہ چاہتا ہے؟ اب ایک نوجوان جو ہے وہ خاموشی سے کھڑا ہوا، اسی وقت اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ پھر دوبارہ یہ سوال کیا سپاہی نے، تم میں سے کون ہے جو امام حسین کو صدام حسین سے زیادہ چاہتا ہے؟ دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا گیا۔ اس کے بعد کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اس رات جو لوگ بچ گئے تھے، ایک شخص کے خواب میں امام حسین ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے شہید ہوا ہے اس کو گنج شہیدہ میں دفناؤ، اور جو دوسرے نمبر پہ شہید ہوا ہے اس کو میرے ساتھ زری میں دفناؤ۔ اب یہ پریشان امام حسین سے پوچھتا ہے کہ یا امام میرے خیال میں تو جو پہلے شہید ہوا ہے، جس نے پہل کی ہے، اولین و سابقون میں سے ہے، اس کو دفنانا چاہیے آپ کی زری میں، اور دوسرے والے کو جس نے پہلے کو دیکھ کر ہمت کی اس کو دفنانا چاہیے گنج شہیدہ میں آپ سے دور۔ تو امام نے کہا پہلے والے کو یقین نہیں تھا کہ میں مارا جاؤں گا، شاید مارا جاؤں، شاید نہ مارا جاؤں، چاہے زندان میں ڈال دیا جاؤں، چاہے زد و کوب کر کے چھوڑ دیا جاؤں، لیکن دوسرے والے کو یقین تھا کہ میں امام کا نام لوں گا تو مارا جاؤں گا۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام کو دوسری مرتبہ تو یقین تھا کہ میری بینائی چلی جائے گی، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ ابو بصیر نے ایک دفعہ امام سے کہا کہ امام میں نابینا ہوں، میری بینائی اگر آ جائے تو۔ امام نے ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی۔ ابو بصیر خوش۔ امام نے کہا اب تم پر جنت واجب نہ رہی۔ ابو بصیر نے کہا میں نہیں چاہتا ایسی آنکھیں جس سے میری جنت میری آنکھوں سے چلی جائے، ہاتھوں سے چلی جائے، آپ میری بینائی واپس لے لیں۔ امام نے ہاتھ پھیرا، بینائی واپس چلی گئی۔ یہ ہے جنت کے طلبگار۔ تو شعیب علیہ السلام سے کہا اللہ نے اے شعیب اب بس کر، 4 مرتبہ بینائی تیری میں واپس کر چکا ہوں، اگر تو جہنم کے خوف سے رو رہا ہے تو جہنم کی آگ تجھ پر حرام کر دی میں نے، اور اگر تو جنت کے شوق میں رو رہا ہے تو جنت تجھ پر واجب کر دی۔ تو شعیب نے کہا میں نہ جہنم کے خوف سے رو رہا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں رو رہا ہوں، میں تو تیری جدائی میں رو رہا ہوں۔ امام نے فرمایا نا کہ نہ میں جنت کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، تو میں تو اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو سزا کے عبادت کے سزاوار ہے۔ تو شعیب نے کیا کہا میں تو تیری جدائی میں رو رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں صبر تو علی عذابک کیف اصبر علی فراقک، اے اللہ میں تیرے عذاب پر صبر کر لوں گا، تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں گا؟ کہ تو مجھ سے ناراض ہے، اس لیے تو
تو جتنی بڑی سزا دے میں قبول ہے، تیار ہوں میں، جہنم میں جلنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن تو مجھ سے ناراض نہ ہو، بس یہ ہے اصل حقیقی عشق۔ تو شعیب نے کہا کہ اے اللہ، میں تو تیری جدائی میں رو رہا ہوں، بس تجھ سے ملاقات کا خواہ ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ابھی تو ملاقات کا وقت نہیں۔ تو شعیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تو ملاقات کے وقت تک کسی ایسے شخص کو مجھ سے ملا دے جو میری طرح تیرا عاشق ہو۔ قیس جنگل میں اکیلا ہے، مجھے جانے دو، خوب گزرے کہ جو بل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ اللہ نے کہا میں تمہیں ایک ایسے دیوانے سے، ایسے عاشق سے ملاؤں گا جو تمہاری طرح میرا دیوانہ ہے، اور ملاؤں گا نہیں، اس کو تمہارا خدمت گزار بناؤں گا، تمہارا نوکر بنے گا، یعنی تمہارا عشق اس سے زیادہ ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین پہنچے، 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ان کی استادی میں رہے، غلاموں کی طرح رہے۔ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو روٹی پکڑ کے کھڑے رہتے تھے، اور روٹی کا نوالا توڑ توڑ کے ان کے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ اس طرح کی غلامی کی، ان کے بھیڑ بکریوں کی گلہ بانی کی، گڈریے بنے، ان کے ملازمت کی باقاعدہ۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی، اور جب وہ واپس گئے اسی سفر میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا کہ آؤ ہماری تمہاری ملاقات ہے، دا گریٹ رینڈیزوس، ایک اپوائنٹمنٹ ہے جس میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا۔ اقبال فرماتے ہیں اگر شعیب جیسا آئے میسر، شبانہ سے کلیمی 2 قدم ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 10 سال گزارے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے 2 سال تھے، اتنا بہترین استاد۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ کبھی استاد کی یک طرفہ محنت کی وجہ سے شاگرد مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوتا، اس میں شاگرد میں بھی کوئی خوبی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میں کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب جیسا استاد دے دیا، اور پھر اپنے موسیٰ کو اپنے ملاقات کے لیے بلایا۔ وہی خوبی جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں مفقود ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے، پیڑ کے نیچے آرام سستانے کے لیے بیٹھے، راستے بھر جڑی بوٹی گھاس پھوس کھاتے ہوئے، کمزوری، نقاہت، تھکن کے مارے برا حال، سو گئے۔ ایک دم سے شور کی آواز سنی، آنکھ کھلی تو دیکھا سامنے کنواں ہیں اور لوگ پانی کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں۔ سامنے 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو ان لڑکیوں کے پاس گئے، کہنے لگے کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے یہ لوگ ہیں، یہ پانی بھر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ایک بوڑھا باپ ہے، اس لیے ہمیں مجبوراً خود آنا پڑتا ہے پانی کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو ایک کنواں نظر آیا، مگر اس کے اوپر بہت بھاری پتھر تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگ اس سے استفادہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہنے لگے بھائی یہ بہت بھاری پتھر ہے، 40 آدمی بھی اس کو مل کے نہیں اٹھا سکتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، جڑی بوٹی گھاس پھوس کھا کے آئے ہوئے، تھکن اور بھوک سے برا حال، اپنے قوت ایمانی سے اس پتھر کو ہٹایا، پانی بھرا اور ان دونوں کو دیا۔ ہمارے یہاں فلموں میں کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے، فون نمبر کا تبادلہ ہوتا ہے، واٹس ایپ، انسٹاگرام لیا جاتا ہے، یا کم از کم بتا دیا جاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوتا ہوں شام کے 5 بجے تک، آپ جب بھی آپ آنا چاہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ نہیں کہا، وہ اپنے راستے پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے درخت پر آ کے جب یہ واپس گئیں تو اپنے بابا سے تمام کہانی سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو بولو میرے پاس آئے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو جب یہ آئے ان سے ملے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کیا کہتی ہو، ان کو میں رکھ لوں ملازمت کے لیے؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ قوی بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا قوی تو ٹھیک ہے کہ 40 لوگوں نے جو پتھر نہیں ہٹایا وہ انہوں نے ہٹا دیا، امین آنیسٹ کیسے تم کہہ سکتی ہو؟ ملازم ہونے کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں نا۔ انہوں نے کہا کہ بابا یہ بہت زیادہ امین ہے کہ جب میں ان کو بلانے گئی تھی، ان میں سے ایک لڑکی بلانے گئی تھی جس کا نام بھی قرآن میں صفورہ، اب معلوم نہیں یہ صفورہ گوٹ ہمارے یہاں انہی کے نام پر ہے کہ نہیں، بہرحال وہ صفورہ نام کی تھی، اور قرآن میں ہے کہ باقاعدہ وہ شرماتی ہوئی آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا آپ میرے ساتھ چلیے، بابا ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ آگے چلنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو۔ اس نے کہا پھر آپ راستہ کیسے دیکھیں گے اور میں پیچھے کیوں چلوں؟ کہ نہیں میری نظریں تم پر پڑ رہی ہیں۔ اب ان راستہ یہی ہوتا ہے جب آپ اجنبی ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی آپ آگے چلیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں عورت کو پیچھے سے بھی دیکھنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ تو یہ پیچھے چلتی، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ میں آپ کو کیسے بتاؤں گی راستہ؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم بول کے بتا دینا سیدھے چلیں آگے چلیں، تم پتھر پھینک دینا
نہ نظر اور نہ آواز، دونوں گوارا نہیں. تو آگے جانا ہوتا تو وہ پتھر آگے پھینک دیتی، سیدھے ہاتھ میں جانا ہوتا تو وہ سیدھے ہاتھ پہ پھینکتی، الٹے ہاتھ پہ جانا ہوتا تو الٹے ہاتھ پہ پھینک دیتی. کتنا آکورڈ لگ رہا ہوگا، لیکن عشق حقیقی کے جذبے سے جو سرشار ہو اس کو کچھ بھی آکورڈ نہیں لگتا. عشق حقیقی میں جو بھی شخص، جو بھی چیز سامنے آ جائے وہ اس سے نظریں پھیر لیتا ہے.